اس بارے میں ذرا بات کریں, محبت ہے کیا, ایسا کانسیپٹ ذرا سمجھائیں لوگوں کو, اور اس کی جا سکتی ہے, اسے کچھ سمٹمس ذرا کیا ہوتے ہیں پلیز انشاءاللہ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چیز تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی مطلب ضروریات ہیں. مطلب ہماری ایک تو ہے ہماری فزیکل نیڈس اور ایک ہے ہماری نان فزیکل نیڈس, انٹینجیبل نیڈس آپ انہیں کہہ دیجیے, غیر مادی ضروریات. اور ہماری جو غیر مادی ضروریات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں, لیکن ہماری جو ایجوکیشن اور ہماری جو اس وقت کارپوریٹ لائف ہے اس نے ہماری اورینٹیشن ایسی کر رکھی ہے کہ مکان, گاڑی, موبائل فون, کپڑے, جوتے, فرنیچر, ایسیسریز, اپلائنسز, یہ سب شاید زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور جو غیر مادی انٹینجیبل نیڈس ہیں جس میں مطلب وہ کیا ہیں لوگ اس کو نہیں ریئلائز کر رہے, اور ان کی اہمیت ٹینجیبل نیڈ سے کہیں زیادہ ہے, لوگ اس بات کو نہیں ریئلائز کر رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری کچھ غیر مادی ضروریات وہ ہیں جو بہت اہم ہیں, اور ان کو اگنور کرنے کے نتیجے میں ایک وائڈ پیدا ہوتا ہے, ایک ایمپٹینس پیدا ہوتی ہے, اور ایک انٹرنل کرائسس پیدا ہوتا ہے, اور نفسیاتی بحران پیدا ہوتا ہے, فیملی کرائسس پیدا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں, اور انسان ہیپینس کا ایکسپیرینس نہیں کر پاتا. وہ جو غیر مادی ضروریات ہیں اس میں ایک ہے ایمان, جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ایمان. دوسری ہے علم نافع, تیسرا ہے حکمت, چوتھا ہے تعلق, پانچواں ہے محبت. مطلب یہ چند جو بہت اہم ہو سکتے ہیں نا, تو محبت ہماری ایک بہت اہم ضرورت ہے. اب اگر کسی انسان کو محبت تو نہ ملے لیکن اسے برانڈڈ کلوتھس مل جائیں, اسے جیولری مل جائے, اسے پرفیوم مل جائے, لیکن اسے ٹچ نہ ملے, اس کے پرفیوم کو کوئی محسوس کرنے والا نہ ہو, اس کی جیولری کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, جب اس نے اچھے کپڑے پہنے تو کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا, جب وہ تیار ہو کے نکلا یا نکلی تو اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ سب اتنے آکیوپائڈ ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم سب کے آور کی نا, یہ ویسے بھی ابھی 11th آور میں ہم بیٹھے ہیں, ہر گھنٹے کی ایک ویلیو جو ہے نا وہ مارکیٹ نے سیٹ کر رکھی ہے, اور اسے پتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم میں نے کمائی میں لگانا ہے, اور وہ کمانے کی دوڑ میں لگا دیتا ہے, اور جو تھوڑے بہت ٹائم بچتے ہیں اس ٹائم میں وہ گیجٹس کے ساتھ, اسکرین کے ساتھ لگ جاتا ہے. لیکن فیملی کو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے وہ بہن بھائی ہوں, چاہے وہ اسپاؤس ہوں, اور چاہے وہ دوست ہوں, مطلب کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر ہماری آڈینس سے بھی میں اگر یہ سوال یعنی لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو کیا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو توجہ دے رہے ہیں, ہم اپنی ٹوٹل سیلف کے ساتھ اٹینٹیو ہیں اس کی طرف, اور ہم اسے سن رہے ہیں. اور میں بعض اوقات لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ وہ جو کسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور جواب میں اوکے فائن ویل کہہ رہے ہوتے ہیں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بھی ضرورت سے زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ سامنے والے کی گفتگو کو جیسے وہ رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب سننا جو ہے نا بہت مشکل ہوا ہے لوگوں کے لیے, سننا جتنا مشکل ہوا ہے, دیکھنا اتنا مشکل ہوا ہے, محسوس کرنا اتنا مشکل ہوا ہے, اور جو فائن فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کرنا اور بھی مشکل ہوا ہے. یہ ڈیلیما زمان بھی 70 سال پہلے تھا ان لوگوں میں, یعنی اس حد تک یہ انصاف کے بعد بہت زیادہ بڑھ گیا. یہ ڈیلیما انڈسٹریل ریولوشن کے بعد شروع ہوا ہے, اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مطلب 150 سال پہلے کا غالب کا ایک شعر ہے, عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. اور اب میں اسے اس طرح کہوں گا کہ کام نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے عشق کے. اور عشق یہاں پازیٹیو سینس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو ایک جائز اللہ کے دیے ہوئے نظام کے اندر انسان کی جو جائز محبت کی ایک طلب ہے وہ پوری ہو. تو غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد یہ 150 سال پہلے کا شعر ہے کہ مطلب لوگوں کو, انسانوں کی اہمیت اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے کتنی دوستی نبھاتا ہے, کتنا سیکریفائس کرتا ہے, مشکل وقت میں کتنا ساتھ دیتا ہے, بلکہ 150 سال پہلے بھی سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ غالب محسوس کر رہے تھے کہ لوگ کام اورینٹڈ زیادہ ہو گئے. اب وہ اس وقت ملتے ہیں جب کسی کو کام ہوتا ہے, کام کو انسانوں پہ پریفر کرتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. مطلب یہ جو اس وقت کا ڈائلیما ہے نا کہ سب سے زیادہ جس کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ اسی کو ستاتے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کے ہاتھوں پڑے ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف میں بھی اسی کو ڈالا ہوا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں, اس کو سب سے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کی بات ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ لو کے حوالے سے بات کی جائے. میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ ابھی لوگ یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ محبت کر رہے ہیں, اچھا, لیکن کیا وہ محبت کر رہے ہیں؟ کیا اسے محبت کہا جائے گا؟ یہ جو آپ کے اندر ایک اسٹارم پیدا ہوا ہے, آپ کو کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے, کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ اچھی لگی ہے؟ اور اگر کوئی چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگنے کی وجہ سے میں اس کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر ایک سینس آف پوزیشن کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, یہ محبت نہیں ہوتی.
محبت کی وہ ویکسین ہے جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں ٹین ایجرز کو لگا دی گئی ہے یا لگ گئی ہے یا ہماری انوائرمنٹ میں پائی جاتی ہے. بس جو اچھا لگے اس کو بس ٹوٹ کے چاہو اور اس کو پکڑ لو اور بس اس کے پیچھے پڑ جاؤ, اور یہ نہ دیکھو کہ کسی بھی انسان سے کسی بھی انسان کا تعلق کوئی ڈیوائن پرنسپل بھی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی پیورٹی ڈیفائن ہوتی ہے, سینکٹیٹی ڈیفائن ہوتی ہے, تعلق کی ترتیب ڈیفائن ہوتی ہے, کس کو کس پر. مطلب بیوی سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے, ماں سے تعلق اور محبت اس کا اپنا ایک مقام ہے, اور ان کے اندر کلیش نہیں ہے. کلیش اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کنفیوژن کے ساتھ ان دونوں کو پرسو کرتے ہیں, جب ہم ترتیب چھوڑ دیتے ہیں, جب ہم یا اسی طرح مطلب اولاد میں محبت ہے, اولاد کی محبت بھی ہے اور بیوی کی محبت بھی ہے, اور کس کی محبت, مطلب ان دونوں میں کلیش اس وقت پیدا ہوگا جب کنفیوژن موجود ہوگی. اگر کلیئرٹی ہوگی تو یہ کلیش نہیں ہوگا, یہ کمپلیمنٹ کرے گی. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ایک گریٹر کاز کے اندر یہ ساری فورس جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ ہوگی, لیکن یہ کلیئرٹی اس وقت میں سے نہیں. اپولوجیز فار انٹرپشن, لیکن میں نا یوتھ کے پرسپیکٹو سے اور اپنی آڈینس کے پرسپیکٹو سے بھی سن رہا ہوں گا, اور میں جو ان کے ذہن میں پوٹینشلی سوال آ سکتا ہے وہ آپ سے میں پوچھ بھی لوں گا. تو جی اچھا, یہ مجھے مدد ملے گی. جی اچھا, یہ بتائیں کہ یہ تو کیا نفسیات نہیں ہے انسان کی کہ جو چیز اس کو محبوب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پانا چاہتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس کو چیریش انجوائے تبھی کر پاتا ہے جب وہ قریب ہوتی ہے, اور جب دور ہوتی ہے تو اس کو انزائٹی ڈپریشن. یعنی تو شروع سے ہی یعنی سلف صحابہ کتنا وہ کسی خاتون سے محبت ہو گئی, کسی گھوڑے سے محبت ہو گئی, تو دے وانٹڈ ٹو بی ود ایون صحابہ جب اللہ کے نبی سے دور جاتے تھے تو ان کو ایک بے چینی سی اور ان کی پریزنس میں سیٹسفائڈ فیل کرتے تھے. تو اس کو کیسے آپ کہ میں جو محبت ہے بٹ پانا بھی نہ چاہوں تو. سبحان اللہ, یہ بہت اہم بات ہے. ایک فریز اکثر یوز ہوتا ہے, لو از بلائنڈ, اور یہ بہت مس لیڈنگ فریز ہے. ہماری ایمانی تناظر میں لو بلائنڈ نہیں ہوتا, لو ایک فورس ہے, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیچرل ہے. اور محبت کے اندر جو ایک انٹرنسک اس کا ایک ایمبیشن ہے وہ قرب ہے. جی, وہ یہ ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کے قریب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ کرام آئے, بلکہ کوئی صحابی آئے انہوں نے, اور یہ جیسے تمام صحابہ کے اندر اس طرح کا سوال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال چل رہا تھا. تو ایک صاحب نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ جنت میں ہوں گے اور ہم سب اگر اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہم بھی وہاں پہنچ سکیں, تو وہاں تو اتنے سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنے سارے انبیاء ہوں گے, لوگ ہوں گے, تو ہم آپ کو وہاں کیسے تلاش کریں گے اور ہمیں وہاں کیسے آپ دکھائی دیں گے؟ یہاں تو ہم ہر وقت آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, وہاں اگر ہم آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ محبت کی ایک نیچرل کیپیسٹی اور ایک نیچرل ایک فطرہ ہے ہمارے اندر محبت کی, اور یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارے اندر محبت اور رحم اللہ نے ڈالا ہے. اتنا رحم اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالا ہے, اس کے باوجود دنیا میں اتنی وائلنس ہوتی ہے. اگر یہ فطرت میں رحم نہ ڈالا ہوتا تو دنیا کا کیا حال ہوتا؟ تو لیکن اس کے باوجود ایک چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ایک دوسرا اصول ہے جب ہم دین ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ والا سوال کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, کیا میری لائف اس سے ڈرائیو کرے گی کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے, یا میری لائف اس سوال سے ڈرائیو کرے گی کہ میرے لیے کیا اچھا ہے, اور میرے لیے جو بھی اچھا ہے وہ میں نے کیسے ڈیفائن کیا ہے. صحیح, یعنی میں کس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں. تو ہوگا یہ کہ جب وہ لفظ جس کے اندر علم نافع شامل ہو جائے, جس میں نور ہدایت شامل ہو جائے, اس کو ایک ڈسپلن ملتا ہے, اس کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے, اور وہ جو ساری فورس ہے وہ کسی بڑے کاز میں کہہ لیجئے کہ صرف ہوتی ہے, انویسٹ ہوتی ہے. تو ہماری ایمانی تناظر میں محبت کے اندر تعظیم, ادب, احترام اور بے تکلفی یہ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت ٹین ایج کا عشق ہے نا, یا وہ جو محبت ہے جو کسی ڈیوائن پرنسپل کو خاطر میں نہیں لاتی, وہ کہتی ہے کہ بھائی بس میرا جو دل چاہ رہا ہے, جو مجھے اچھا لگ رہا ہے, وہ میں نے اپنے سامنے کوئی لیمٹس نہیں رکھنی, بس مجھے جو اچھا لگ رہا ہے. اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے, تو اگر مجھے گیم اچھا لگ رہا ہے تو میں گیمنگ میں ڈوب جاؤں گا. اگر مجھے کوئی چیز کھانے میں اچھی لگ رہی ہے تو میں اس کو کھاتا رہوں گا اور اوبیس ہو جاؤں گا. اگر مجھے کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے تو میں مطلب میری زندگی میں اور بھی بندے ہیں, یہ بندہ بہت اچھا ہے, لیکن فرینڈ اور فیملی میں فیملی فرینڈ سے زیادہ اہم ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ فرینڈ کو فیملی پہ پریفر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب تو مطلب یہ ترتیب کیا, کون سی ترتیب میں ہوگا؟ فرینڈ اچھا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ,
فرینڈ سے محبت ہے بہت اچھی بات ہے سبحان اللہ، لیکن کوئی ڈسپلن ہوگا، علم نافع طے کرے گا کہ چیزوں کا آرڈر کیا ہوگا. علم سے نافع بات کی کہ مجھے چاہیے کیا یا میرے لیے کیا چیز بہتر ہے جس کو میں چاہوں. جیسے ایون مجھے سبحان اللہ معاذ بن جبل کا جو کوئکلی واقعہ یاد آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یمن کی طرف روانہ کیا تھے اور مدینہ کے کنارے پہ لے گئے، اور آپ نے معاذ بن جبل واحد وہ صحابی جن کو کہا تھا کہ واللہ انی احبک یا معاذ، کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں معاذ. تو اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعین اللہ ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کہا تھا جن کے تھرو ہمیں سارا یہ پیغام پہنچا. جب معاذ بن جبل کو مدینہ کے آؤٹ سائڈس میں لے گئے تو کچھ انسٹرکشنز دی کہ ان کو پہلے توحید کی دعوت دینا اور پھر ایکسپریس کی دعوت دینا، اور پھر یہ کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئے نا میری مسجد تو دیکھے میرا گھر تو دیکھے بٹ مجھے نہ پائے. اچھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور رونا شروع ہو گیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے نہ بھیجیں آپ. تو آپ نے کہا کہ نہیں تمہارا جانا زیادہ ضروری ہے وہاں پہ. سو معاذ بن جبل نوئنگ کہ میں جب واپس آؤں گا تو یہ حبیب سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد کبھی نہیں مل پاؤں گا، اسٹل ہی چوز دا سیپریشن اوور کلوزنس، محبت کی وجہ سے. تو محبت تو پھر آپ کو اگر آپ کے لیے وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دور رہنے پہ بھی جو ہے نا وہ بلکہ کیٹلسٹ ہے جو آپ کو دور بھیجے گی، کیونکہ حبیب کا حکم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ مجھے میرے لیے کیا بہتر ہے، وہ چیز زیادہ انسان اسپیشلی یوتھ کے لیے آج کل ٹھیک ہے. اف یو آر انوالوڈ انٹو سمبڈی، آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے، بہت بات کرنے کا طریقہ اچھا ہے، آپ یو فیل بٹرفلائز ان یور اسٹمک اینڈ یو فیل یعنی کہ ڈیفوڈلز گر رہے ہیں اور لوگ وائلن بجا رہے ہیں جب وہ نظر آتی ہے تو، لیکن آپ بھی سوچیں گے کیا یہ میرے بچوں کی ماں کے طور میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں، یا کیا میری والدہ کے لیے ایز اے بہو ایکسیپٹیبل ہے، یا اسی کو اس سیم ہولیے میں سیم کردار کے ساتھ جب میں گھر میں ہوں گا کیا مجھے ایکسیپٹیبل ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں سمجھنا یوز کے لیے بڑا